حسن بن علی پیدا ہوئے، علی بن ابی طالب پیدا ہوئے، محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت میرا ایمان۔ کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتا، میں ان کی محبت کے فضائل سنا چکا ہوں، لیکن اللہ کے لیے ان کو اس مقام پہ رکھو جو مقام انہیں عرش والے رب نے دیا ہے۔ ان کو رب تو نہ بناؤ، ان کو اللہ کا درجہ تو نہ دو۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ تم کہتے ہو حسین ٹیکری پہ آکے اس زبیر نے روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا۔ یہ صحابہ کیوں روک رہے تھے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین مشکل کشا ہے؟ جب قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں رہتی تو پھر کہتے جی ہوئے جو وہابی تسی مرنا تے ہے کوئی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، مانتے ہو؟ کہ جی بالکل، دکان پہ جاتے ہیں، میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، گولی دے دو، وہ پوچھتا ہے کون سی؟ کہ جو قبض کشا ہے۔ کہ جب گولی، اتنی چھوٹی سی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، حسین مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کا وعدہ، یہ اپنے جان کے لیے نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ تم تو کہتے ہو کہ حسین کے گھوڑے نے ذوالجناح محمد علی جناح کی دادی کو بیٹا دیا، اور قرآن کہتا ہے نہ یہ موت کے مالک، نہ یہ زندگی کے مالک، نہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک۔ ان میں کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار عرش والے اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کرنا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ تم نے جن کو گمان کر لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو مصیبت دور کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، بگڑی بنانے والا، جن کے گھوڑوں کے بارے میں عقیدے ہیں کہ محرم میں اس کے کان میں بات کرو، اگلے محرم سے پہلے گود ہری۔ ایڈا سوکھا ہوندہ گود ہری کرنا تے پیچھے کوئی بچدا بغیر اولاد تو؟ یہ جتنے ہسپتال کھلے ہوئے ہیں، سارے میڈیکل سٹور، ہسپتال بند کر کے ہر ہسپتال میں حسین کا گھوڑا کھڑا کر دو، جنو جنو اولاد نہیں ہوندی اے دے کانچ جا کے دسے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک فرماتے ہیں تم نے جس جس کو اللہ کے علاوہ اپنا مشکل کشا و حاجت روا سمجھا، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے لیے رب کے کلام کو سنو۔ اہل حدیث کا یہ بیٹا تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس بات کے کہ رب کے کلام کو تو سن لو۔ اگر رب پر ایمان ہے، رب کے قرآن کو تو چھاتی سے لگا لو، غلاف میں لپیٹے ہوئے، خوشبوئیں لگا کر روشن دان میں اونچی جگہ پہ جو قرآن اپنے گھروں کمروں میں رکھا ہے، رب کا واسطہ ہے، اس کو اتارو، غلاف سے نکالو، اس کو کھولو، اس کے ترجمے پہ غور کرو۔ قرآن آوازیں دے رہا ہے مثقال ذرہ، کائنات میں، زمین میں، آسمان میں ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، ذرے کا مالک بھی عرش والا اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، زمین و آسمان کے بنانے میں بھی کوئی اللہ کا شریک، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ دربار پہ حسین ٹیکری کے دربار پہ آنے والے پھول چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پھول چڑھا کر پھول کی طرح ہلکے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر جتنی بھاری بھرکم مصیبتیں تھیں وہ ساری مصیبتیں پھولوں کی طرح ہلکی ہو گئی۔ مزار پر پھول چڑھانے والے یہاں آ کر پھولے نہیں سماتے، وہ مانتے ہیں کہ ان کی بھاری بھرکم مصیبتیں اب پھولوں کی طرح ہلکی ہو جائیں گی۔
سیدنا حسین کی قبر پہ پھول چڑھا کر مصیبتیں ختم۔ اگر یہ طریقہ اسلام نے دیا ہوتا تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حسین کی کیا لگتی ہیں؟ نانی، فاطمہ کی ماما، میرے نبی کی پہلی زوجہ، وہ عظیم ہستی، آسمان سے جبرائیل اترتا ہے، خدیجہ کھانا لے کر میرے نبی کے لیے غار میں جا رہی ہیں، ابھی غار میں نہیں پہنچتی، جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا اور اس کو کہہ دینا رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ جب یہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تھی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی نے مصیبت زدوں کو کہا تھا خدیجہ کی قبر پہ پھول چڑھا دو، ساری مصیبتیں ختم، حسین کی نانی ہے، کیا سیدہ خدیجہ کی قبر پہ پھول چڑھے؟ سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پہ پھول چڑھے؟ اللہ کا واسطہ، اللہ کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ اگر یہ اس لیے پھول چڑھائے جاتے ہیں درباروں پہ کہ بابا جی راضی ہو کر ہم پہ رحم کریں گے، اگر مقصد اس مرے ہوئے کو، اس قبر میں دفن ہونے والے کو راضی کرنا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے۔ پھر کبھی نہ اس واقعے کو بھولنا، دو گزرنے والے گزرے تھے، میلہ لگا ہوا تھا، میلہ لگا ہوا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، بابا کی نیاز دے کر جاؤ، جواب دیا تھا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، مسافر ہیں، کہا تھا مکھی مار کے ہی چڑھا دو، ایک نے مکھی مار کے چڑھائی تھی، اس کا راستہ چھوڑ دیا گیا تھا، دوسرے کو کہا تھا تو بھی مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی عرش والا رب ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، بابے کے نام پہ مکھی بھی نہیں دے سکتا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، جو قتل ہوا تھا وہ جنت میں گیا تھا، جس کی جان بچی تھی وہ جہنم میں گیا تھا۔ اگر مکھی دے کے جہنم ملتی ہے، پھول دے کر کیا ملے گا؟ یہ نظر، یہ نیاز، یہ عبادت اللہ کی ہے، قبروں کے لیے اس عبادت کو نہ کرو۔ ایک شخص آئے تھے امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ اونٹ مقام بوانا پہ اللہ نام کے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی سوال کیا تھا، جہاں تو اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہے، آج نہیں پہلے پرانی بات، کیا وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی بت نہیں تھا۔ کیا وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میلہ بھی نہیں تھا۔ کہا جاؤ اپنی منت کو، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ کیا مطلب نبی کے سوال کا؟ اگر وہاں پہ میلہ ہوتا، اگر وہاں پہ بت ہوتا، تو اللہ نام پہ دے رہا ہے، دیکھنے والا سمجھتا کہ اسی میلے کی یاد تازہ ہو رہی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی قبر پہ پھول چڑھا کر پھول کی طرح ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہاں دربار سے دو چھلے ملتے ہیں، دو چھلے، سمجھتے ہو نا چھلا؟ دو چھلے ملتے ہیں اس دربار سے بابا جی کے، ایک چھلا انسان خود پہن لیتا ہے گلے میں اپنے، اور ایک چھلا وہ حسین کے روضے کی جالی سے باندھ دیتا ہے۔ جو ہی چھلا باندھتے ہیں پھر خوفناک کھیل شروع ہو جاتا ہے، جنات حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کوئی سر مار رہا ہے، کوئی کلابازیاں کھا رہا ہے، کوئی جالیوں میں انگلیاں ڈال کے چیخ رہا ہے۔ بابا میری حاضری آئے گی، بابا میرے ساتھ میں کوئی ٹانگ اڑائے گی، بابا تو مشکل کر دوں گی بابا۔ انسان کے منہ سے سانپ اور چھپکلی نکلتے تو ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اگر کچھ دکھائی دے رہا ہے تو وہ ہے لوگوں کا جھومنا۔ جھومنے اور سر گھمانے کے علاوہ یہ کچھ اور کر بھی تو نہیں سکتے، کیونکہ ان کی تو امام حسین کی درگاہ پر حاضری لگی ہے۔ دراصل یہ حاضری جھوم رہے لوگوں کی نہیں، بلکہ ان کے جسم میں آبسے بھوتوں کی پڑی ہے۔ گنڈے بدماش ہوں یا بھوت پشاچ، وہ عام طور پر مہیلاؤں کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں۔ اس حاضری کی وجہ ہے ایک چھلا۔ یہاں باندھا گیا 2 روپے کا چھلا
भूतों और ऊपरी हवाओं को बांध लेता है। छल्ले में बंधी बुरी आत्मा हुसैन टेकरी में इधर उधर भागने की कोशिश में लगी रहती है। छटपटाती भागती हुई आत्माएं यहां आकर हुसैन टेकरी के चक्रव्यूह में फंस जाती है। मजबूत दीवारों का काम करते हैं इमाम हुसैन के भाई बंधु, यानी उनके भाई या अब्बास और माता पिता की दरगाह, जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का हाथ होता है। वो तो ऊपरी हवाओं से भी दो हाथ कर सकते हैं। जो लोग इतनी ताकत नहीं संभाल पाते, वो हुसैन टेकरी की दीवारों को पकड़ लेते हैं, जिससे उन पर आया भूत दीवारों से सर पटक पटक कर मर जाए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं यहां होने वाले इलाज और उसके तरीके पर। क्या कोई आम इंसान इस तरह झूम सकता है? बाबा तू तो दयालु है, बाबा मेरे को छोड़ दे, बाबा मेरे को छोड़ दे, बाबा मेरे को छोड़ दे, बाबा। यहाँ धागे के 2 छल्ले दिए जाते हैं। छोटा छल्ला रोजे के पास जाली से बांधा जाता है, बड़ा अपने गले में। फिर शुरू होता है एक खौफनाक खेल। नजारा रूहानी बलाओं का, शैतानी ताकतों का, अजीबो गरीब हरकतों का। धीरे धीरे रूहें अपनी हरकतों के जरिए सामने आने लगती हैं। किसी का मुंह खुला है तो कोई भागे जा रहा है, कोई कराह रहा है तो कोई भैंसे की आवाज निकाल रहा है।